ہائے دوستو، میں ہوں عمران مراد اور آج میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ فوریکس ٹریڈنگ میں جو پیئرز ہوتے ہیں ان پر ہم سیل یا بائی لگاتے ہیں تو اس کا مین کانسیپٹ کیا ہے۔ مین کانسیپٹ آنا لازمی ہے۔ میں بیسیکلی یہ بگنرز کے لیے اور شروع سے لے کر میں آپ کو یہاں سے بیسک نالج دینا چاہ رہا ہوں۔ میرے کچھ دوستوں نے ویڈیو پر کمنٹ کیا ہے کہ آپ بیسک ٹیکنیکس بتائیں، یہ بیسک چیزیں چھوڑ دیں، سمجھانا آپ مین ٹیکنیکس جو ہے وہ بتائیں۔ تو دوستو، جب تک آپ کو بیسک چیزیں نہیں پتہ ہوں گی تو آپ کو ٹیکنیک سمجھ میں نہیں آئے گی، اور میں جو نئے بندے سیکھنا چاہ رہے ہیں فوریکس ٹریڈنگ، تو ان کو بھی لازمی یہ بیسک چیزیں آنی چاہیے، ورنہ وہ بیچ میں اٹک جائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں ٹیکنیک سے جو بھی ہے وہ وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتا رہوں گا، لیکن بیسک نالج لازمی ہونی چاہیے ہر بندے کو۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ یہ فوریکس پیئرز ہے، ٹریڈنگ کے پیئرز، ان پر جب ہم سیل یا بائی لگاتے ہیں تو ان کا مین کانسیپٹ کیا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے AUD/JPY پر لاسٹ ویڈیو میں یہ ٹریڈ لگائی تھی، ابھی یہ -9 تقریباً $10 جو ہے وہ نیگیٹو میں چل رہی ہے۔ تو AUD/JPY پر میں نے بائی لگائی ہے، تو اس کا مین کانسیپٹ کیا ہے، تو یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آنا لازمی ہے۔ ابھی میں ایک آپ کو پکچر کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ یہ دوستو، یہ پکچر دیکھیں، یہ ایک کھیل ہے جو کہ کھیلا جاتا ہے، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا رسی کو کھینچتے ہوئے۔ تو اگر کوئی ایک یہ طاقتور ہے، یعنی کہ یہ اس سائڈ کھینچ رہا ہے، تو یہ بائی، فرض کریں یہ بائی لگی ہوئی ہے اور یہ طاقتور ہے، تو یہ لوس میں، یعنی کہ یہ کمزور پڑ گیا تو یہ سیل ہو گیا۔ اسی طرح یہ ٹریڈنگ پیئرز بھی بالکل اسی طرح ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ایک پر بائی لگائی ہے تو دوسرا ایک کرنسی بائی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری کرنسی سیل ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر یہ آپ سیل ہو رہی ہے تو لازمی یہ بائی ہوگی۔ اب میں آپ کو مزید ادھر سکھاتا ہوں۔ جیسے کہ آپ ادھر دیکھیں، میں نے کون سا ٹریڈنگ لگائی تھی، AUD/JPY پر بائی، ادھر میں لکھ دیتا ہوں AUD/JPY۔ اس پر جو دوستوں میں نے لگائی تھی وہ تھی بائی لگائی ہے۔ اس کو بھی میں اگر سلیش کر دیتا ہوں تو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ AUD/JPY پر بائی لگائیے۔ اچھا دوستو، ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی ٹریڈنگ پر کسی پیئر پر سیل یا بائی جو بھی لگاتے ہیں، تو سیل، یہاں پر دیکھیں، یہ میں نے بائی لگائی ہے، تو وہ جو پہلی کرنسی ہے اس کو بائی کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ایک پیئر پر بائی لگاتے ہیں تو جو پیئر کے اندر پہلی کرنسی ہے آپ اس کو بائی کر رہے ہیں، اور بقایا ظاہری بات ہے جب یہ بائی ہوگی تو آٹومیٹکلی یہ JPY سیل ہوگی۔ اب ادھر کیا ہے، یعنی کہ AUD یہ میں نے بائی کی ہے اور JPY اس کو میں نے سیل کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ AUD، ادھر میں اس کو کلر سے کلیئر کر دیتا ہوں، AUD کو میں نے بائی کیا ہے اور یہ سیل ہوا ہے۔ اب AUD/JPY پر میں نے جو ٹریڈ لگائی وہ بائی کی لگائی، تو اس کا مقصد جو اس پیئر کے اندر پہلی کرنسی ہے وہ AUD ہے، یعنی کہ اس کا مقصد میں نے AUD کو بائی کیا ہے اور JPY ادھر خود بخود سیل ہوگا۔ اسی طرح اگر میں یہی چیز اگر میں AUD/JPY کو سیل کر رہا ہوتا، فرض کریں سیل کرتا تو کیا ہوتا، اس پیئر کو اگر میں سیل کرتا تو کیا ہوتا، اس کا مقصد یہ تھا کہ AUD کو میں نے سیل کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، سیل کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلی کرنسی ہوگی وہ سیل ہو رہی ہے، سیل ہوگی، اور یہ دوسری کرنسی جو ہے وہ پھر
بائی ہوگی۔ یہ ناظرین کانسیپٹ ہے اس پیئر پر جب ہم سیل یا بائی لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ کہ ہم کس کرنسی کو بائی کر رہے ہیں اور کس کو سیل کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے ملک کی کرنسی سیل کر دوسرے ملک کی کرنسی پرچیز کر رہے ہوتے ہیں۔ جی لائک ایئرپورٹ پر بھی ایکسچینجر بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے فرض کریں میں پاکستانی ہوں، میں سعودی عرب جا رہا ہوں، تو میں کیا کروں گا کہ پاکستانی روپیز سے میں پہلے ریال پرچیز کروں گا، اور وہ وہاں پر ریال چونکہ یوز ہوتا ہے تو وہاں پر جو بھی ہے ریال کو میں یوٹیلائز کروں گا، اور جب جو ریال بچ جائیں گے تو واپس آ کر پھر ریال کو کنورٹ کرواؤں گا روپیز کے اندر۔ اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس کرنسی کو آپ بائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ادھر آپ نے جیسے AUD JPY کو بائی کیا، اس کا مقصد ہے آپ فرض کریں یہ جاپان سے ٹریول ہوئے اور آسٹریلیا جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے جیپنیز کرنسی جو ین ہے وہ آپ نے جاپان کی کرنسی کو سیل کیا اور آپ نے پرچیز کیا AUD JPY آسٹریلین ڈالر کو پرچیز کیا، یعنی کہ بائی کیا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کرنسی کی جس کو بھی بائی کیا جاتا ہے اس کی ویلیو اچھی ہو جاتی ہے بنسبت جو سیل ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ادھر جو JPY کی کرنسی کی ویلیو ڈاؤن ہو رہی ہے اور AUD کی ویلیو اپ ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے بائی کیا، جس کرنسی کو بائی کیا جاتا ہے اس کی ویلیو اپ ہو رہی ہوتی ہے، اور جو سیل ہو رہی ہے وہ یہ اس کا کرنسی کا اسی طرح جب ہم ادھر آ جاتے ہیں یہاں پر اب AUD JPY اگر میں AUD کو بائی کرتا ہوں، جیسے فرض کریں بہت سارے لوگ ہیں وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں دنیا کے اندر، تو جتنے زیادہ لوگ AUD کو بائی کریں گے تو یہ گراف اوپر آٹومیٹک چلا جائے گا اور یہ خود بخود یہ JPY سیل ہو رہا ہوگا۔ یا ملکوں کی جو آپس میں ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے اس پر بھی منحصر کرتا ہے کہ گراف اوپر یا نیچے کیسے جاتے ہیں۔ اب فرض کریں امریکہ ہے، امریکہ سعودی عرب سے آئل پرچیز کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ وہ ظاہری بات ہے اس کو ڈالر دے گا اور پھر وہ آئل پرچیز کرے گا، تو ڈالر اس نے کیا کیا سیل کیا، تو USD کی ویلیو جو ہوگی وہ ڈاؤن ہو جائے گی آٹومیٹکلی۔ یہاں پر ادھر گراف جو ہے الٹ چل پڑے گا جو بھی ہے USD کے لحاظ سے۔ جیسے فرض کریں USD، جیسے امریکہ بہت سارا آئل، یا یہ تو نہیں پتہ کہ کیوں ہوا ہے، اس کو باریکیوں میں دیکھا جائے گا کیوں ہوا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اگر USD کوئی ملک امریکہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ وہ ادھر کوئی چیز پرچیز کی ہے اس نے تو USD اس کو دینے پڑے ہوں گے، تو اس کا گراف یہاں پر ڈاؤن ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو امید ہے دوستو آپ کو جب بھی ٹریڈنگ ہم لگاتے ہیں تو اس کا سیل یا بائی لگاتے ہیں تو اس کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ مزید جیسے جیسے میری ویڈیوز آتی رہیں گی تو انشاءاللہ مزید اب ٹیکنیکس کی طرف ہم جائیں گے کہ اب ہمیں کرنسی پر پیئر پر سیل لگانی چاہیے یا بائی لگانی چاہیے۔ جیسے کہ فرض کریں یہ AUD JPY تھا، اب جب ہم نے ٹریڈ یہاں پر لگائی تھی اس جگہ پر تو ہم نے لگائی کہ یہ بائی ہوگا، لیکن آپ دیکھیں اسی لمحے یہ نیچے گراف آتا گیا، یعنی کہ ہمارا اندازہ جو تھا وہ غلط تھا، یہ بائی نہیں ہوا، الٹ یہ سیل ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم -$9 پر چل رہے ہیں ابھی تک۔ اگر ہم ٹیکنیکس یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے کہ یہ سیل ہونا تھا تو ہم پھر اس پر سیل لگاتے اور اسی وقت ہم پروفٹ اس میں سے حاصل کر اپنی ٹریڈ جو بھی تھی وہ کلوز کر دیتے۔ تو ٹیکنیکس اصل چیزیں ہیں، آپ نے کرنسی پر پیئر پر ٹریڈ لگانا بند کرنا تو یہ تو میں نے بہت پہلے ہی سکھا دیا تھا آپ کو، لیکن مین چیز ہے کرنسی کا رخ دیکھتے ہوئے کہ یہ کس سائڈ جائے گی، یعنی کہ سیل ہوگی یا بائی ہوگی، پہلے سے پتہ چل جائے، پھر ہم اسی مطابق اس پر ہم ٹریڈ لگائیں اور تاکہ فوراً ہمیں پروفٹ مل جائے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں قریب تر ہوتے جا رہے ٹیکنیکس پر، کیونکہ بیسک نالج جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی تو ہم ٹیکنیکس بھی
نہیں سیکھ پائیں گے. تو دوستو میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ.